السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ذو-النون مصری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مصاحبین کے ساتھ جنگل میں ایک ببول کے درخت کے نیچے تشریف فرما تھے۔ ایک صاحب نے آپ کے ساتھیوں میں سے ایک صاحب نے کہا کہ کیا اچھا ہوتا اگر اس پیڑ میں کھجوریں ہوتیں۔ حضرت ذو-النون مصری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمہارا جی چاہتا ہے کہ کھجوریں کھاؤ؟ انہوں نے کہا جی، ہمارا جی چاہتا ہے کہ کھجوریں کھائیں۔ حضرت ذو-النون مصری رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھ کر اور درخت کو ہلایا اور فرمایا، اے درخت، تجھے تیرے خالق کی قسم، لذیذ کھجوریں گرا، یعنی اچھی عمدہ قسم کی کھجوریں گرا۔ چنانچہ ببول کے اس پیڑ سے عمدہ قسم کی کھجوریں جھڑنے لگیں، اور پھر آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے ان کھجوروں کو پیٹ بھر کے کھایا اور پھر وہیں آرام فرمانے لگے، سو گئے۔ سو کر جب اٹھے تو آپ کے ساتھیوں میں سے ایک صاحب نے اس ببول کے پیڑ کو ہلایا تو کھجوروں کے بجائے کانٹے گرنے لگے، کیونکہ وہ کانٹوں کا درخت تھا۔ یہ تو صرف اللہ کے نیک بندے، اللہ کے بزرگ، اللہ کے ولیوں کی کرامت ہے، ان کی طاقت ہے کہ وہ کسی غیر پھل والے درخت سے بھی پھل پیدا کر دیتے ہیں اور گرا دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک واقعہ ہے کہ ایک بزرگ سمندری سفر کر رہے تھے، ان کی بیوی بھی ان کے ہمراہ تھیں۔ سمندر میں کشتی ٹوٹ گئی۔ بزرگ اور ان کی اہلیہ لکڑی کے ایک تختہ پر زندہ رہ گئے۔ اسی عالم میں ان کی بیوی کے بطن سے بچی پیدا ہوئی۔ بیوی نے کہا کہ پیاس سے میری جان نکل رہی ہے۔ بزرگ نے کہا کہ وہ ہمارا حال دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ رب العزت پروردگار عالم، ہمارا خالق و مالک ہمارا حال دیکھ رہا ہے۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ فضا میں یعنی ہوا میں ایک شخص پرواز کرتے ہوئے آ رہا ہے، اڑتے ہوئے آ رہا ہے، اللہ کا نیک بندہ، اور اس کے ہاتھ میں سونے کی زنجیر تھی جس میں سرخ یاقوتی پیالہ لٹک رہا تھا جس میں پانی تھا۔ انہوں نے کہا کہ لو پیو۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے پیالہ لے لیا اور دونوں میاں بیوی نے سیراب ہو کر پیا۔ پیالہ کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے بھی زیادہ خوشبودار تھا۔ بزرگ کہتے ہیں کہ اے پانی لانے والے، اللہ تم پر رحم فرمائے، تم کون ہو؟ تو اس پانی لانے والے اللہ کے نیک بندے نے کیا کہا کہ میں تمہارے مالک کا بندہ ہوں۔ بزرگ نے کہا کہ اس مقام رفیع تک کیوں کر پہنچے، یعنی تمہارا یہ مرتبہ، تمہاری یہ شان کس طرح سے ہوئی کہ تم ہوا میں پرواز کر رہے ہو، اڑتے ہوئے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، اس اللہ کے بندے نے کہا جو ہوا میں اڑ رہا تھا، اس نے کہا کہ رضائے حق کے لیے میں نے خواہشات نفس کو ترک کر دیا تو اس نے مجھے ہوا پر نشست عطا فرمائی، یعنی ہوا پر رہنے کی جگہ عطا فرمائی۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ، وہ اللہ کا ولی جو ہوا میں اڑ رہا تھا، یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا اور پھر نظر نہیں آیا۔